من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ہماری آج کی جو درس قرآن کی مجلس ہے یہ مجلس نمبر 80 ہے۔ آپ لوگوں کے علم کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی ہم سورہ آل عمران شریف اس کا مطالعہ کر رہے تھے۔ سورہ آل عمران کا ہمارا رکوع جاری تھا اور اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس اس کے ضمن کے اندر اور اس سے پیچھے جو آیت کریمہ گزری ہے وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی تھی، تو اس کے ضمن کے اندر میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ یہاں پر تھوڑا رکتے ہیں، نیا رکوع پڑھنے کی بجائے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ کیا چیز ہے اس کے اوپر تھوڑی گفتگو کر لیتے ہیں۔ ابتدائی گفتگو ہو چکی تھی، تقریباً کافی ساری روایات بھی میں پچھلی مجلس کے اندر آپ کو سنا چکا ہوں، اور میں یہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ امر بالمعروف کیا ہے، نہی عن المنکر کیا ہے، یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، پھر اس کے کچھ درجات ہیں اور یہ ہر ایک کے اوپر فرض ہے۔ کوئی شخص عالم ہے، حکومت کے اندر ہے، ریاست کے اندر ہے، سربراہ ہے، گھر کا سربراہ ہے، ایک مملکت کا سربراہ ہے، اسی طریقے سے کچھ لوگ اس کی نگرانی کے اندر ہیں، کوئی شخص جاہل ہے، کوئی شخص عالم ہے، ہر شخص کے اوپر اپنی اپنی حیثیت کے مطابق یہ بات کیا ہے، فرض ہے۔ اور اس کی بھی صورت میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ فرض عین کس وقت ہوتا ہے اور فرض یہ کیا جنازہ کو کیا کہتے ہیں، یعنی ایک ہوتا ہے نا فرض عین، فرض قطعی ہوتا ہے، ہاں فرض کفایہ، فرض کفایہ کس وقت ہوتا ہے، مستحب کس وقت ہوتا ہے، یہ ساری گفتگو پیچھے گزر چکی ہے۔ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے متعلق پہلی نشست کے اندر یعنی جو ہماری مجلس نمبر 79 تھی 79، اس کے اندر میں آپ کو تقریباً 4 یا 5 آیات بینات وہ بھی میں آپ کے سامنے تلاوت کر چکا ہوں، اور غالباً 15-16 روایات مختلف کتب حدیث سے یہ بھی میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو تم یہ آیت پڑھتے ہو نا، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے ایمان والو تم اپنی جانوں کی فکر کرو، جب تم ہدایت پر ہو تو کسی کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ غالباً اس کی بھی میں نے تفصیل بیان کر دی تھی کہ کسی کی گمراہی آپ کو اس وقت نقصان نہیں پہنچا سکتی کہ جب آپ نے اپنا فریضہ ادا کر دیا ہو۔ میں یہاں پر دروازہ بند کر کے بیٹھ جاؤں، باہر جو ہوتا ہے ہوتا رہے، میں اپنا فریضہ ادا نہیں کروں گا تو میں گنہگار ہوں، میری پکڑ ہوگی اور ان کی جو گمراہی ہے وہ میرے اوپر پڑے گی، اس کا وبال میرے اوپر پڑے گا، اس کا حساب مجھے دینا پڑے گا۔ لیکن اب میں باہر جاتا ہوں اور جس کو کہتے ہیں اتمام حجت کرنا، اور آخری حد تک میں اتمام حجت کر دیتا ہوں، اپنی دلیل ان کے اوپر واضح کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا فرمان، رسول اللہ کا فرمان ان کو سنا دیتا ہوں، اس کے باوجود بھی وہ گمراہی کے اندر پڑتے ہیں تو وما علینا الا البلاغ، ہمارے ذمہ بات پہنچانا تھی، ہم نے پہنچا دی۔ اب ان کی گواہی جو ہے یا ان کے جو معاملات ہیں یا ان کی جو گمراہی ہے اب یہ ہمیں نقصان نہیں دے سکتی۔ غالباً میں نے اس کی تفصیل بیان کر دی تھی، بہرحال نہیں تو چلو اتنا آپ ذہن کے اندر رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ یہ سورہ مائدہ شریف کی آیت نمبر 105 ہے، اور فرمایا حضرت ابوبکر نے تم یہ آیت پڑھتے ہو نا سورہ مائدہ شریف کی آیت نمبر 105، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنائیں کہ جب لوگ کسی شخص کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں اور اس کے ہاتھ کو نہ پکڑیں تو عن قریب اللہ ان سب پر عذاب نازل فرمائے گا۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے امام ابو داؤد ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور امام ترمذی کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا جب تم میری امت میں ان لوگوں کو دیکھو جو ظالم کو ظالم کہنے سے ڈریں تو تم لوگ کیا کرو، ان سے الگ ہو جاؤ۔ اس حدیث کو روایت کیا امام حاکم نے اور فرمایا یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔ آگے بڑھی حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں نبی پاک نے فرمایا کہ جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے اور نیکی کا حکم نہ دے اور برائی سے نہ روکے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہمارے راستے کے اوپر نہیں ہے۔ اس روایت کو نقل کرنے والے امام ترمذی نے اس کو نقل کیا، صحیح ابن حبان کے اندر یہ موجود ہے، امام منذری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ترغیب و ترغیب کے اندر اس کو نقل کیا۔ اچھا، امام زبیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو 1205 کے اندر دنیا سے گزرے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ امام بزار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ دوم ہیں، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اچھا امام بزار نے حضرت عمر سے اور امام طبرانی نے حضرت ابو ہریرہ سے
روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات مقدسہ نے فرمایا تم ضرور نیکی کو حکم دیتے رہنا اور برائی سے منع کرتے رہنا، ورنہ تم ہی میں سے برے لوگ مسلط کر دیے جائیں گے، پھر تمہارے نیک لوگ دعا کریں گے تو ان کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ نیکی کو حکم دیتے رہو، برائی سے منع کرتے رہو، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے، اس ڈیوٹی کو ادا کرو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ تم میں سے یعنی تمہاری اولاد، تمہارے آباء و اجداد، تمہارے ارد گرد رہنے والے یہ جو لوگ ہیں یہ کیا ہو جائیں گے؟ یہ کھڑے ہو جائیں گے، تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں گے، تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کو حکمران بنا دے گا، اور پھر یہ کیا کریں گے؟ تمہارے اوپر ظلم کریں گے، یہ شریر لوگ تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں گے۔ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ عزت والوں کی عزت باقی نہیں رہتی اور کمینے لوگوں کو عزت مل جاتی ہے، یعنی کمینوں کو عزت دیتے ہیں اور جو عزت والے ہوتے ہیں ان کو ذلیل کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ برے لوگ مسلط ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا اگلا دیکھیں نا کیا فرمایا کہ پھر تمہارے نیک لوگ دعا کریں گے اور تمہاری دعا نہیں سنی جائے گی۔ آج وہی حالات ہیں، آپ خود اپنی آنکھوں سے موجودہ جو صدی ہے، آج کیا تاریخ بنتی ہے؟ اکتوبر کی، آج 11 تاریخ ہے، 11 اکتوبر سن 2023 اور بدھ کا دن ہے۔ آپ دیکھ لیں، یہ حالات دیکھ لیں کہ اس وقت ہم کس حالت کے اندر سانس لے رہے ہیں، خاص کر پاکستان کے اندر اور جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان کی اس وقت کیا صورتحال ہے۔ 56 اسلامی ممالک کی تنظیم OIC، یہ OIC ایک جگہ کے اوپر اکٹھی بھی ہو جائے نا اور آواز دے، پوری دنیا کو آواز دے، تو ان کی آواز کے اندر اتنا اثر بھی نہیں ہے، ایک سوئی کے برابر بھی، ایک سوئی کے کہنا یہ سوئی ہماری ہے، اس کے لیے آواز اٹھائے نا تو پوری دنیا کے اوپر ان کی آواز اثر انداز، یعنی عالمی جو طاقتیں ہوتی ہیں نا، عالمی طاقتیں، ان کے اندر ان کا کوئی بھی اثر نہیں۔ میرے خیال میں اس وقت اقوام متحدہ کے اندر، یونائٹڈ نیشن کے اندر 191 ممالک شریک ہیں، 191 اور ویٹو کا حق کتنے رکھتے ہیں؟ روس سمیت 5۔ یہ تمہاری حالت ہے، یعنی وہ 5 بندے جو کچھ چاہیں گے وہی کچھ۔ یہ بات پھر دوسری طرف نکل جائے گی، سادی سی بات ہے کہ پھر ابھی اس طرح نا کہ برے لوگ ہمارے اوپر مسلط ہیں، نظام سیاست ان لوگوں کے ہاتھ کے اندر ہے، کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، دعائیں بے شک کرتے رہیں، کعبہ شریف کے اندر جا کر ٹکرے مارتے رہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ نیکی کو حکم دیں گے، برائی سے منع کریں گے، یہ نظام برائی ہے، اس نظام کو اپنے ہاتھ سے دفع کریں گے، ایمان کی قوت کا مظاہرہ کریں گے، موت کا خوف، اور یہ جو خوف ہوتا ہے دل کے اندر دنیا کی محبت۔ میرے خیال میں جامع ترمذی شریف کی روایت ہے، مجھے یاد آ گئی، اور حضرت امام سیوطی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے خصائص کبریٰ کے اندر بھی اس کو نقل کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایک مقام کے اوپر ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا نا تو ساری قومیں تمہارے اوپر دوڑ پڑیں گی، تمہارے اوپر اکٹھی ہو جائیں گی، اور اس طرح اکٹھی ہوں گے کہ جس طرح دسترخوان کے اوپر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، یعنی کھانا پڑ ہوتا ہے نا تو اس کے اوپر جس طرح لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں نا، تو فرمایا دنیا کی مختلف، یہ دیکھیں اس کے اندر پانی پڑا ہوا تھا مجھے دیکھ، تو کہتے ہیں کہ آپ دیکھ لینا کہ وہ تمہارے اوپر کیا ہوں گے؟ اکٹھے ہو جائیں گے، جس طرح لوگ کھانے کے اوپر اکٹھے ہوتے ہیں، گلاس نہیں ہے، کھانے کے اوپر جس طرح لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، چلے چھوڑ دیں، کھانے کے اوپر جس طرح لوگ اکٹھے ہوں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات شریفہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ ہماری حالت کس وجہ سے ہوگی؟ یعنی ہم تعداد کے اندر تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تعداد کے اندر تم تھوڑے نہیں ہوگے، یعنی تعداد آپ کی کافی ہوگی، لیکن صورتحال کیا ہوگی؟ صورتحال یہ ہوگی کہ تمہیں وان تمہیں لاحق ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وان کیا ہے؟ تو حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات مقدسہ نے فرمایا کہ وان یہ کہ تمہارے دلوں کے اندر موت کی کراہت پیدا ہو جائے گی اور دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ اب دیکھیں نا، کوٹھیاں بنی ہوئی ہیں، بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں، ہر قسم کی ٹیکنالوجی ہمیں میسر ہے، گاڑیاں ہمارے پاس موجود ہیں، گھر کے اندر ہم گاڑی کے اندر گھر سے ہی بیٹھتے ہیں، گھر میں آ کے اتر جاتے ہیں، ہوٹلوں کے اندر مختلف ہوٹلوں کے اوپر جا کر کھانے کھاتے ہیں، وہاں پر سیمینار کرتے ہیں، مختلف مجلسوں کے اندر جاتے ہیں۔ سکون والی زندگی ہے، کس کو بری لگتی ہے؟ کون کہتا ہے کہ میں مار جاؤں؟ اور خاص طور کے اوپر اس وقت تو بندہ کہتا ہی رہے کہ جب آگے کی تیاری بھی کچھ نہ ہو۔ دیکھیں نا، آپ باہر جاتے ہیں نا کسی بھی ملک کے اندر، وہاں پر جا کر آپ اس طرح کرتے ہیں نا کہ گھر والوں کو پیسہ بھیجتے ہیں، اپنے پیچھے پیسہ بھیجتے ہیں، نہ کریں، اپنے پیچھے آپ پیسہ بھیجتے ہیں، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ پیسہ کیا ہے؟ لگ گیا ہے کسی کھاتے کے اندر، میرے لیے ایک کنال زمین خریدی گئی ہے، وہاں پر کوٹھی بنا دی گئی ہے، میں اب جاؤں گا سکون کے ساتھ زندگی گزاروں گا۔ تو آپ لوگ یہ چاہیں گے نا کہ میں صبح نہیں ابھی چلا جاؤں، یعنی آپ نے ٹکٹ کٹوایا نا، صبح آپ نے جانا تو آپ کہیں گے کہ نہیں میں ابھی چلا جاؤں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں جاؤں گا، چابیاں مجھے مل جائیں گی، میں نے پیسہ بھیجا ہے، وہاں پر اب میرے جو باقی زندگی کے دن ہیں تو وہ سکون کے ساتھ گزریں گے۔ لیکن وہاں پر آپ گئے، اپنے گھر کا دروازہ آپ نے اپنے اوپر بند کر لیا، وہ آپ کا جو گھر کا دروازہ ہے وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہے،
آپ کے گھر کا دروازہ آپ کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، اور آپ بھول گئے ہیں ساری رشتہ داریاں کیا ہوتی ہیں اور کیا ہوتے ہیں، ساری چیز آپ بھول گئے ہیں۔ پیچھے بھی میں کچھ ماں باپ چھوڑ کے آیا ہوں، چھوٹے بچے چھوڑ کے آیا ہوں، بیوی چھوڑ کے آیا ہوں، کچھ عزیز رشتہ دار ہیں، کچھ مسکین میرے محلے کے لوگ ہیں، سب کو آپ بھول جاتے ہیں نا، کچھ بھی نہیں۔ تو اب جس وقت واپس گھر اپنے ملک، کوئی بھی ملک ہے آپ کا جہاں کے آپ رہائشی ہیں، ہندوستان ہے، پاکستان ہے، کوئی بھی ہے، وہاں پر پھر آپ واپس آنا چاہتے ہیں نا، تو آپ کس منہ سے آئیں گے؟ آپ کہیں گے بات پیچھے پیچھے ہوتا ہے۔ اگر آپ کے کچھ اسباب وہاں پر جانے کے بن رہے ہیں نا، کچھ قاصد آپ کے پاس آئیں، کچھ گھر کی یاد کبھی، تو پھر بھی آپ نہیں جائیں گے۔ آپ کہیں گے میں جاؤں گا، میرا ہے کیا وہاں پر؟ نہ مکان ہے رہنے کے لیے، جو پیسے گھر سے لے کے آیا تھا وہ بھی اڑا دیے، یہاں پر آ کر مختلف لولاب کے اندر میں مبتلا ہو گیا ہوں، اللہ کو بھول گیا ہوں، اپنی آخرت کو، اپنے گھر کو، سب کو بھول گیا ہوں، میں کیا کروں؟ بس یہی مثال ہے، یاد رکھیں دنیا کی، کہ دنیا کے اندر آپ مسافر ہیں، یہاں پر آپ کچھ کمانے کے لیے آئے ہیں، اور آپ کا اصل گھر کون سا ہے؟ آپ کا اصل گھر ہے آخرت، آپ کا اصل گھر ہے جنت۔ تو اس جہاں سے آپ آئے ہیں نا، جہاں سے آپ کو بھیجا گیا، ایک مقام ہے نا، وہاں سے آپ کو بھیجا گیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس عارضی اس جگہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تھوڑی سی دیر کے لیے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ بتا دیا کہ میں نے ایک جنت بنائی ہے پاکیزہ لوگوں کے لیے، لہٰذا تم نے پاکیزہ رہنا ہے، اسی پاکیزگی کی حالت میں میرے پاس آنا ہے، پھر میں یہ گھر تمہیں عطا کر دوں گا۔ تو یہاں پر تھوڑی سی دیر کے لیے آپ کو جامع ترمذی شریف کی وہ روایت ہے نا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ تم اپنے آپ کو ایک مردوں کے اندر، ایک روایت کے اندر آتا ہے اپنے آپ کو مردوں کے اندر شمار رکھنا، اور فرمایا ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اپنے آپ کو مسافر سمجھنا۔ اور خود اپنے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری شان یہ ہے کہ جس طرح ایک شخص آتا ہے تھوڑی سی دیر کے لیے ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو کر سستاتا ہے پھر چلا جاتا ہے، یعنی ایک مسافر ہوتا ہے نا سفر کرتے کرتے، تو اب راستے کی جو دوڑ دھوپ ہوتی ہے نا، تو اس سے اکتا کہ تھوڑی سی دیر کے لیے ایک عارضی مقام ہے یہ دنیا، ایک درخت کی مثال ہے، تھوڑی سی دیر اس کے نیچے آپ نے کپڑا بچھایا، اس کے اوپر آپ نے آرام کیے، پھر اگلے سفر کے اوپر آپ روانہ ہوں گے۔ بس یہی مثال ہے اس تھوڑی سی زندگی کی، تو اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے بڑھیے، تو فرمایا کہ پھر کیا ہوگا کہ نیکی کا حکم نہیں دو گے اور برائی سے منع نہیں کرو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا کہ تم میں سے برے لوگ تمہارے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے، پھر تمہارے نیک لوگ دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول نہیں فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول نہیں فرمائے گا۔ یہ امام ترمذی کی روایت ہے، اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے، یعنی ایک حدیث کے دوسرے الفاظ یہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب نازل کرے گا، پھر تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو گے اور تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی۔ امام ابن ماجہ آپ نے اس حدیث پاک کو حسن سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ اچھا، پھر آگے لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے سے سوال کرے گا، جب تو نے برائی کو دیکھا تھا تو اس کو روکنے سے تجھے کس چیز نے منع کیا تھا؟ تو جب اللہ تعالیٰ بندے کو حجت کی تلقین کرے گا تو وہ کہے گا مجھے تجھ سے امید تھی اور میں لوگوں سے ڈرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس فرمائیں گے کہ بات اس طرح کہ ڈرنے کا حق تو مجھ سے تھا، ڈرنے کا حق تو مجھ سے تھا، فلا تخشوہم واخشونی، لوگوں سے ڈرنے کا حق نہیں تھا، چھوڑنے لوگوں سے ڈرنے کا حق نہیں تھا، ڈرنے کا حق کس؟ میرے سے، مجھ سے ڈرنا تھا۔ حق یہ بتتا تھا کہ آپ مجھ سے ڈرتے، لوگوں سے نہ ڈرتے، میں نے منع کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو بھیجا ہے، اس قرآن کے اندر واضح حکم نازل کیا ہے، فلا تخشوہم واخشونی، ان لوگوں سے نہیں ڈرنا ہے، ان کا خوف نہیں رکھنا ہے، میرا خوف رکھنا ہے۔ تم نے بات ہی اس کے الٹ کر دی ہے کہ میرا خوف دل سے نکال دیا اور لوگوں کا خوف دل کے اندر داخل کر دیا۔ امام بہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا سنہ وصال 458 ہجری ہے، حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا خاموش رہنے سے بہتر ہے، یعنی یہ وہ صورت ہے نا کہ جس صورت کے اندر آپ کے اوپر نیکی کا حکم دینا مستحب ہے، پھر بھی بہتر یہی ہے نا، یعنی یہ مستحب صورت ہوتی ہے۔ باقی لوگ ہوتے ہیں نا نیکی کا حکم دینے والے، اپنی خدمت لوگ بجا لا رہے ہوتے ہیں، ایک صالح معاشر ہوتا ہے، اس کے اندر آپ سب مانتے ہیں کہ میں اگر بات نہ بھی کروں تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس مقام کے اندر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کیا ہے؟ امام بہقی نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ اس مقام کے اوپر بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس نے فرمایا کہ خاموش رہنے سے بہتر یہی ہے کہ تم نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص کسی مقام پر کھڑا ہو کر حق بات کہہ سکتا ہے، اس کو حق بات کہہ دینی چاہیے، اس کو حق بات کہہ دینی چاہیے، کیونکہ یہ حق کہنا اس کی موت کو مقدم کر سکتا ہے
نہ اس کے لکھے ہوئے رزق سے اس کو محروم کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ سچ بولیں گے، آپ حق بات کہیں گے تو جو آپ کے نصیب کے اندر رزق لکھا ہوا ہے، نہ آپ اس رزق سے محروم ہوں گے، اور نہ ہی اس حق بات کرنے کی وجہ سے کس طرح ہوتا ہے کہ موت جلدی آ جاتی ہے۔ یعنی لوگ آپ کس وجہ سے نہیں بولتے کہ میرا فلاں نقصان ہو جائے گا، یہ لوگ میرے اوپر معاش میری تنگ کر دیں گے، اسی طریقے سے مجھے مار دیں گے۔ فرما رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اس فرمان کے اوپر آپ کو یقین کامل ہونا چاہیے کہ آپ سچ بات کہیں۔ ایک سیکنڈ کے لیے نہ موت پہلے آ سکتی ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے دیکھے تمہارا وقت لکھا ہے نا۔ وہ حدیث حضرت انس والی یا عبداللہ ابن مسعود والی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی وہ مشہور روایت بخاری کے اندر ہے کہ جس وقت وہ 120 دن گزر جاتے ہیں اس نطفے کے اوپر، تو پھر اللہ تعالیٰ کا فرشتہ آتا ہے، وہ لکھ دیتا ہے جو تمہارا رزق ہے، تمہاری جو اجل ہے، تمہاری شقاوت سعادت، سب کچھ وہ لکھ دیتا ہے نا۔ وہ 4 چیزیں اس حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ وہ 4 چیزیں لکھی جاتی ہیں۔ تو جو آپ کا لکھا ہوا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے، جب تک آپ رزق مکمل نہیں کریں گے آپ دنیا سے نہیں جائیں گے۔ تو نہ رزق کم ہو سکتا ہے اور نہ موت وقت سے پہلے آ سکتی ہے۔ کس وجہ سے؟ سچ بولنے کی وجہ سے۔ لہذا سچ کو اپنا شعار بنائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا، حضرت ابو امامہ سے، کہ فرماتے ہیں کہ افضل جہاد ظالم سلطان کے سامنے حق بات کہنا ہے۔ ظالم ہے یعنی سلطان بھی ہے، یعنی ایک تو نا عام بادشاہ ہے، ظالم نہیں ہے، اس کے سامنے تو آپ نے کہنا ہی کہنا ہے نا۔ جو سخت ظالم بادشاہ ہے کہ جو مار دینے والا اجاج کی طرف ظالم شخص ہے، تو اس کے سامنے بھی آپ کیا کریں کہ تقیہ نہ کریں، اگرچہ کریں جان کے خوف سے تو آپ کو اجازت ہے، لیکن افضلیت اسی میں ہے کہ وہاں پر بھی آپ کیا کریں، ظالم کے سامنے کلمہ حق بلند کریں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا قول ہے، یعنی یہ روایت موقوف ہے، فرمایا جس نے نیکی کا حکم دیا نہ برائی سے روکا وہ ہلاک ہو گیا۔ یعنی نہ وہ نیکی کا حکم دینے والا ہے، نہ برائی سے روکنے والا ہے، تو وہ ہلاک ہو گیا، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ نہ دنیا کے اندر اس کا کوئی ٹھک ٹھکانا ہے، نہ آخرت کے اندر اس کو کامیابی حاصل ہوگی۔ تو یہ بات بھی آپ ذہن کے اندر رکھیں، اپنی زندگیوں کے اوپر غور کریں کہ جو بات نیکی کی آپ کو معلوم ہے آپ آگے اس کو پھیلا رہے ہیں، جو برے کام ہے آپ خود اس سے رک گئے اور دوسروں کو روکنے کی آپ تلقین کرتے ہیں، اگر نہیں برائی سے بھی آپ راضی ہیں، نیکی ہو یا نہ، جس طرح ابن الوقت وہ کیا کہتے ہیں، جس طرف دریا کا دھارا بہہ رہے اسی طرف آپ بھی بہہ جائیں تو آپ ہلاک ہونے والوں میں سے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس نے سعید ابن جبیر سے فرمایا اگر تم کو یہ خوف ہو کہ نیکی کا حکم دینے سے تمہارا امام تمہیں قتل کر دے گا تو پھر چھوڑ دو۔ یعنی یہ دیکھیں نا، یہ ایک رخصت ہے، ٹھیک ہے، عظیمت نہیں، عظیمت یہی ہے پہلی جو روایت گزر گئی کہ ظالم بادشاہ کے سامنے بھی حق بات کہو، لیکن جان کا خطرہ ہو تو کوئی شخص اس طرح کرنا چاہے، تقیہ کرنا چاہے، بات کو چھپانا چاہے یا وہ کلمہ نہ کہنا چاہے، نہ کہے، کوئی بات بھی نہیں، اس کو اجازت ہے۔ بہرحال افضلیت اسی کے اندر ہے کہ باطل کے سامنے کھڑے ہو جائیں، ٹکرا جائیں باطل سے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا، یہ بھی شعب الایمان کی روایت ہے، امام بیکی نے اس کو نقل کی ہے، کہ اللہ عز و جل نے حضرت جبریل کی طرف یہ وحی فرمائی کہ فلاں شعر کو شعر والوں سمیت کیا کر دو، الٹ دو۔ ایک شعر ہے، اس شعر کے متعلق اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کس کو؟ حضرت جبریل کو، کہ اس شعر کو کیا کریں، شعر والوں سمیت جا کے الٹ دیں۔ تو حضرت جبریل نے کہا ہے میرے رب، ان کے اندر ایک فلاں بندہ ایسا ہے کہ جس نے پلک چھپکنے کی دیر بھی پاک پروردگار تیری نافرمانی نہیں کی، آنکھ چھپک فرما اتنی دیر بھی، آنکھ چھپکنے کی دیر بھی اس نے تیری نافرمانی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس شعر کو الٹ دو، وہ بندہ میری وجہ سے ایک ساتھ کے لیے بھی ناراض نہیں ہو۔ یعنی نافرمانی تو نہیں کی لیکن ارد گرد میری نافرمانیاں ہو رہی تھیں، تو کیا اس کے چہرے کے اوپر سلوٹ آئی تھی، اس کے چہرے کے اوپر کراہت آئی تھی، اس کے چہرے سے کراہت آپ نے معلوم کی تھی۔ یعنی دیکھیں نا، جہاں پر برائی انسان دیکھتا ہے نا، وہاں پر انسان کو غصہ آتا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی حدود کو کیوں آپ پامال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی حدود کو کیوں توڑ رہے ہیں۔ اپنی اولاد کے اوپر انسان غصہ کرتا ہے، بال بچوں کے اوپر، بیویوں کے اوپر، دیگر لوگوں کے اوپر۔ تو اس طرح آپ کو غصہ نہ آئے، آپ کو جلال نہ آئے، آپ کے چہرے کے اوپر تکلیف کے آثار نمودار نہ ہوں، آپ کا دل مغموم نہ ہو برائی دیکھ کر، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کا ایمان باقی نہیں ہے۔ اگرچہ ٹھیک ہے قانونی طور پر آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو قانونی آپ مسلمان ہی ہیں، لیکن یہ بات آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے، ٹھیک ہے، ہاں بالکل، فرمایا کہ اس کو بھی الٹ دو کہ وہ میری وجہ سے وہ ناراض نہیں ہوا۔ تو یہ نہیں کہ صرف آپ نے بس ٹھیک ہے اگر آپ بچ گئے، نہیں، باقیوں کو بھی بچانا ہے، باقیوں کو بھی آپ نے نیکی کو حکم دینا ہے، جہاں پر یہ ایمان کی نشانی ہوتی ہے۔ حضرت وابصہ رضی اللہ تعالیٰ نے مسند احمد کی روایت ہے، امام سیوطی نے حصائص کبریٰ کے اندر بھی نقل کی ہے، یہ حضور کے علم غیب کے اوپر بھی بہت بڑی دلیل ہے کہ حضرت وابصہ آئے نا رسول اللہ کے پاس، تو حضور نے پہلے ہی فرما دیا جو کچھ تم پوچھنے کے لیے آئے ہو میں بتا دوں،
تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ یہ تو بڑی بات ہے کہ جو بات میں پوچھنے کے لیے آیا ہوں. فرما تم نیکی اور برائی کے متعلق پوچھنے کے لیے آئے ہو. تو نیکی یہ ہے کہ اس کو کہا کہ تمہیں دلی اطمینان ہوتا ہے، اور برائی وہ تمہارے دل کے اندر وہ بات کھٹکتی ہے اور تم لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرنے سے ڈرتے ہو. تمہارے دل کے اندر جو چیز کھٹکتی ہے نا وہ برائی ہے، اور جو کار کے دل مطمئن ہوتا ہے وہ نیکی ہے. او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. کبھی بیشی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس معاف فرمائے، کیونکہ تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں، 10 سال نہیں تو کم از کم 7-8 سال ضرور ہو گئے کہ میں نے مسند امام احمد کی یہ 12-14 جلدیں میں نے پڑھی تھی. اس کے اندر یہ روایت حضرت وابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امام سیوطی کی یہ جو خصائص کبریٰ اس کے بھی 3-4 سال ہو گئے، اس کے اندر بھی آپ نے نقل کی تھی. حوالہ تو بالکل کنفرم ہے، بالکل پکی بات ہے. بہرحال کچھ الفاظ دائیں بائیں ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس مجھے معاف فرمائے. مالک ابن دینار کہتے ہیں کہ ہم نے دنیا کی محبت کی وجہ سے دنیا داروں سے سلو کر لی. ہم نے دنیا کی محبت کی وجہ سے دنیا داروں سے سلو کر لی. ہم میں سے کوئی کسی کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور نہ برائی سے روکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس حال پر نہیں چھوڑے گا. کاش مجھے علم ہوتا کہ کون سا عذاب نازل ہوگا. استغفر اللہ. یہ بھی شعب الایمان حضرت مالک ابن دینار کو قول، اس کو آپ ذہن کے اندر رکھیں. اب میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، پھر تھوڑی سی یہاں پر میں آپ کو تفصیل بتا دیتا ہوں کہ برائی سے روکنا اور نیکی کا حکم دینا یہ کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے. جب بعض لوگ اس فرض کو ادا کر لیں تو باقیوں سے اس کی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے، اور جب تمام لوگ امر بالمعروف نہی عن المنکر کو ترک کر دیں گے تو سب گناہگار ہوں گے. یعنی فرض کفایہ اس وقت ہے نا کہ جب کچھ لوگ ادا کریں، جب کچھ بھی ادا نہیں کریں گے تو پھر سارے ہی گناہگار ہوں گے اور سارے اللہ کی پکڑ کے اندر آئیں گے. اور جس جگہ کوئی اور شخص برائی سے روکنے والا نہ اور وہاں صرف ایک عالم ہو تو اس ایک عالم کے اوپر وہ برائی روکنا فرض عین ہو جاتا ہے. یعنی ویسے تو فرض کفایہ تھا عام حالات کے اندر، چلو باقی ادا کر رہے ہیں، لیکن اب اس صورت کے اندر کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی روکنے والا نہ ہو تو پھر اس عالم کے اوپر، وہ ایک ہی عالم اس شہر کے اندر، اس کے اوپر فرض عین ہے. مثلا کوئی شخص اپنی بیوی کو، اپنی اولاد کو یا اپنے نوکر کو کوئی برا کام کرتے ہوئے دیکھے یا کسی نیکی میں تقصیر کرتا ہوا پائے تو اس کے لیے نہی عن المنکر کیا ہے؟ فرض ہے. اپنی اولاد کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ برائی کر رہی ہے، بیوی کو دیکھ رہے ہیں، تو اس وقت نہی عن المنکر آپ کے اس کو برائی سے روکنا آپ کے اوپر کیا ہے؟ فرض ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ شخص خود کامل ہو، تمام احکام شرعیہ پر عامل اور تمام محرمات شرعیہ سے مجتنب ہو، اور نہ یہ حکام کے ساتھ خاص ہے اور نہ ہی علماء کے ساتھ مخصوص ہے. یہ دیکھیں میں یہ بات شروع کے اندر آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ کسی ایک طبقے کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ علماء اس کو کریں گے، حکمران اس کو کریں گے، خاوند اس کو کرے گا، نہیں، بیوی، جو کچھ بھی ہے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق یہ سب کے لیے. اور اس بندے کا خود کامل فاضل ہونا ضروری ہے. دیکھیں انسان خطا کا پتلا ہے، کئی باتیں میں نہیں کرتا ہوں، دوسرے میری بات کے اوپر گو کہ اس کا اثر کم ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. کیا کرتے ہو؟ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور خود اس کے اندر اثر نہیں ہوتا. یہ یعنی اثر کم ہوتا ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہوتا. بعض لوگ اس طرح بے عمل آدمی اس سے کوئی بات سن لیتے ہیں، وہ دل کے اوپر اثر کر جاتی ہے، بندے کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن اثر ہوتا کم نہیں. یعنی ایک بندہ نہ دیکھے میں خود بھی نماز پڑھوں اور ساتھ اپنی بیوی بچوں کو کہوں تو پھر میری بات کا اثر ہوگا، کیونکہ خود اس کے اوپر عامل ہوں نا. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ سب سے زیادہ دعوت کا بہترین اسلوب بھی یہی ہے کہ پہلے آپ خود اس دعوت کے جو تقاضے ہیں نا وہ پورے کریں. اس دعوت کا جو رنگ ہے، اس دعوت کا جو نتیجہ ہے، جو اثر ہے، وہ خود آپ کے وجود کے اوپر نظر آنا چاہیے. تو آپ خود جس وقت اس معاملے کے اندر ڈوب جائیں گے، غرق ہو جائیں گے، پھر کسی کو کہیں گے تو اس کے اوپر اثر بھی ہوگا. اب دیکھیں نا، میں خود نماز نہ پڑھوں، خود روزہ نہ رکھوں، خود حج نہ کروں اور لوگوں کو کہوں تو ٹھیک ہے، میں نے یہ کرنا مجھے چاہیے. یہ نہیں کہ وہ اب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ مجھ سے ساقط ہو گیا، میں خود عمل نہیں کرتا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں نا جی ہم خود نہیں کرتے، دوسروں کو کیا؟ نہیں، یہ بات نہیں. امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ ایک علیحدہ فریضہ ہے آپ کے اوپر. یعنی نماز پڑھنا یہ ایک علیحدہ فریضہ ہے، حج کرنا علیحدہ فریضہ ہے آپ کے اوپر، اسی طریقے سے زکوٰۃ دینا آپ کے اوپر علیحدہ فرض ہے. تو اب یہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ جو بندہ کہے میں نے صبح کی نماز نہیں پڑھی تو آپ ظہر کی نماز پیشین جس کو کہتے ہیں، پیشی کی نماز، ظہر کی نماز پڑھنا، اس کو کوئی فائدہ بھی نہیں. ظہر کی نماز تیرے اوپر الگ فرض تھی، صبح کی نماز تیرے اوپر الگ فرض ہے. اب صبح کی نماز تو نے ادا کر لی، یہ تیرے ذمہ سے ساقط ہو گئی. ظہر کی نماز تو نے نہیں پڑھی، تیرے اوپر باقی ہے. اسی طریقے سے رمضان کے 30 روزے، ایک بندہ 29 روزے رکھ لیتا ہے تو 29 تو اس نے رکھے ہیں، ایک اس سے رہ گیا. تو اب یہ تو نہیں کہ ایک نہیں رکھا ہے تو باقی 29 نہیں، یہ بات نہیں. یہ ساری چیزیں علیحدہ فرض ہیں. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ علیحدہ فرض ہیں. تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ کوئی شخص خود اگر گناہوں سے نہیں بھی بچتا
لیکن یہ اس کا فریضہ ہے کہ نہی عن المنکر، دوسروں کو برائی سے منع کرے، خود اگر کوئی صالح عمل نہیں بھی کرتا دوسروں کو نیکی کا حکم دے، ٹھیک ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جو احکام ظاہر اور مشہور ہیں، مثلا نماز روزہ کی فرضیت، جھوٹ، قتل، زنا، چوری وغیرہ کی حرمت، ان کا علم ہر مسلمان کو ہے، اور ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ نماز نہ پڑھنے اور جھوٹ بولنے والوں کو ٹوکے اور ان کو نیکی کا حکم دے اور ان کو برائی سے منع کرے۔ دیکھیں نا، یہ آسان سی، یہ یوں سمجھے کہ اس کو ضروریات دین ہم کہتے ہیں، کہ ان کا دین ہونا ہر چھوٹے بچے کو، بڑے کو، ہر شخص کو، عورت کو، مرد کو معلوم ہے، لہٰذا ان باتوں کا آپ لوگوں کو حکم دیں گے۔ آپ کو پتہ ہے شراب پینا اللہ نے حرام کیا، آپ کو پتہ ہے جھوٹ بولنا اللہ نے حرام کیا، جھوٹے کے اوپر قرآن کی لعنت ہے، جھوٹے کے اوپر رسول اللہ کی لعنت، فرشتہ، تو آپ نے ان کو منع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو ہو گئے عام معاملات جن کا دین ہونا سب کو معلوم ہے، اور بعض اس طرح ہوتے ہیں نا دقیق معاملات ہوتے ہیں، دقیق، غامض، دقیق معاملات، ان کا تعلق اجتہاد سے ہوتا ہے، اجتہاد شریعہ سے ہوتا ہے۔ اب مجتہد کی وہ صفات ہوتی ہیں کہ وہ کلام عرب سے واقف ہوتا ہے، مختلف علوم سے وہ واقف ہوتا ہے، قرآن اور سنت کے مختلف جو علوم ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے ان کے اوپر لغت کا وہ عالم ہوتا ہے، قرآن کے احکام جو ہوتے ہیں ان کو ناسخ منسوخ کو جانتا ہے، قرآن کے شان نزول کو جانتا ہے، پس منظر کو جانتا ہے، یعنی یہ سارے معاملات۔ اب چونکہ میں وہ تعریفیں تو نہیں کرنے بیٹھا کہ مجتہد کے لیے کیا کیا ہونا چاہیے، بہرحال وہ جو اجتہاد کے اوپر جو بندہ فائز ہو جاتا ہے نا، تو پھر کچھ اجتہادی امور ہوتے ہیں، وہ عام آدمی نہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیں نا، یہ انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، ٹیلی فون کے اوپر نکاح نیٹ کے اوپر ہو سکتا ہے یا نہیں، اسی طریقے سے ایک اعضاء دوسرے کو آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں یا نہیں، انتقال خون وغیرہ، یہ مجتہدین کے معاملات ہوتے ہیں، اس کے اندر عام آدمی کا دخل نہیں ہوتا۔ بہرحال ایک مجتہد ہے، اس کے نزدیک ایک عمل وہ کہتا ہے ناجائز ہے، تو اب وہ لوگوں کو وہ اگر کام کرتے دیکھے تو ان کو بتائے کہ تم ناجائز کرو، اگرچہ دوسرے مجتہد کے نزدیک وہ کام جائز ہے، تو جس مجتہد کے نزدیک وہ جائز ہے نا، وہ بے شک کہے کہ یہ کام جائز ہے، آپ کریں، لیکن آپ نہیں کہیں گے کہ جائز ہے، آپ کہیں گے کہ ناجائز ہے۔ آپ اجتہاد کے اوپر جس درجے کے اوپر آپ فائز ہو چکے ہیں، اب آپ کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ جو چیز آپ کے اوپر واضح ہو چکی کہ یہ بات حق ہے، تو اس کو دوسروں کی طرف بلائیں۔ میرے کئی لوگوں کے ساتھ اس بات کے اوپر بھی جھگڑا ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں جی کہ ہم کس طرف فلاں کو کہہ سکتے ہیں، دیکھیں کیا پتہ ہے ہماری کیا بات۔ یاد رکھیں کہ جو چیز، جس مسلک کو، جس راستے کو آپ لوگوں نے اپنایا نا اور صحیح سمجھ کے اپنایا، پھر اس کے اوپر آپ کو عمل کرنا ہوگا، پھر جو اس کے خلاف کرے آپ کو اس کے اگینسٹ جانا ہوگا، اس کی آپ کو مخالفت کرنی ہوگی۔ یعنی دیکھیں نا، میں ایک مسلک کے اوپر، ایک راستے کے اوپر ہے، میں نے دین کو سمجھا ہے، میں نے دین کو پڑھا ہے، تو میرا زاویہ نگاہ کیا تھا، جس زاویہ نگاہ سے، جس نقطہ نظر سے میں نے دین کو پڑھا ہے، تو جو چیز میرے اوپر واضح ہو گئی ہے، میرے مطالعے کی روشنی کے اندر میرے اوپر یہ بات حق یہ ہے، تو میں اس کو اپنا لیتا ہوں۔ اب ایک شخص میرے مخالف ہے، یعنی جو نقطہ نظر میرا ہے دوسرا اس کے مخالف ہے، تو اب میں کیا کہوں گا کہ تم غلط راستے کے اوپر ہو۔ اب کوئی شخص دنیا کے اندر، میں کہتا ہوں اس کی تو فطرتی وجہ، انسانی فطرت ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بندے کو پیدا کیا ہے، وہ اس کی فطرت ہی باقی نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں مسلک کے اوپر چل بھی رہا ہوں اور اس کو غلط بھی کہے۔ یعنی پورا مکمل جو جزیات ہوتی ہیں نا، ہر جز کے اوپر انسان کیا اس کو کامل یقین ہو کہ یہ میں ٹھیک ہوں، اگرچہ وہ ہو سکتا ہے خطا کے اوپر ہو۔ اجتہادی معاملات کے اندر، فروعی معاملات کے اندر اس طرح ہوتا ہے نا کہ اپنے آپ کو درست سمجھنا، اپنے آپ کو ثواب کے اوپر سمجھنا احتمال خطا کے ساتھ، اور دوسروں کو خطا کے اوپر سمجھنا احتمال ثواب کے ساتھ۔ یہ ثواب سے والا ثواب نہیں ہے، سا والا ثواب نہیں ہے، سواد والا ثواب ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال جو بات اس طرح نا، جس راستے کو آپ نے اپنایا پوری بصیرت کے ساتھ اس راستے کو اپنائیں، پھر پوری بصیرت کے ساتھ اور پورے تیقن کے ساتھ اور پوری قوت کے ساتھ اس راستے کے اوپر چلیں، اور جو آپ کے راستے کے اندر آئے آپ اس کی مخالفت بھی کریں، آپ اس کو روکیں، آپ اس کو دلیل پیش کریں۔ اس لیے ہم دوسرے جو مسالک ہیں نا مختلف، ان کو ہم درست نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں کہ فلاں مسلک ہے، فلاں مکتب فکر ہے، فلاں فرقہ، وہ غلط ہے۔ ہمیں اگر معلوم ہو جائے نا کہ ہماری اندر مسئلہ توحید کے اندر، رسالت کے اندر، دیگر جو اس سے ریلیٹڈ جو عقائد ہیں یا مسائل ہیں، یا اہل سنت کے جو ان کو کیا کہتے ہیں کہ اہل سنت کے وہ تفردات ہیں، یا اہل سنت کی علامات ہیں، اہل سنت کی نشانیاں ہیں، تو اب میں ایک اس چیز کو سمجھتا ہوں نا کہ اس کے اندر کہیں پر مسٹیک ہو رہی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر میری فطرت سلامت ہے کہ میں اس خطا کے اوپر رہوں گا، میں کہوں گا توبہ کروں گا، نہیں جی یہ بات میرے اندر غلط تھی، میں اس سے توبہ کرتا ہوں، میں اس سے رجوع کرتا ہوں۔ اعلانیہ توبہ کرنے والی ہے تو اعلانیہ توبہ کریں گے، خفیہ توبہ کرنے والی ہے تو خفیہ توبہ کریں گے، صرف رجوع کرنے والی ہے تو رجوع کر لیں گے، اللہ تعالیٰ سے معافی بندہ مانگ لیتا ہے۔ لیکن ایک شخص ہے نا، وہ پورا ایک کرائٹیریا اس کے ذہن کے اندر ایک خاکہ ہوتا ہے، اس کے اوپر وہ چلتا ہے، وہ معاملات سامنے رکھتا ہے، تو پھر اس کو ڈٹ کے اس راستے کے اوپر چلنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور آنے والی ہر رکاوٹ کو پوری دلیل کے ساتھ، قوت کے ساتھ اس کو راستے سے ہٹانا چاہیے۔
تو بہرحال یاد رکھیں کہ اجتہادی معاملات کے اندر بھی جو مجتہد ہوتا ہے تو اس کا فریضہ کیا ہوتا ہے کہ اپنے اجتہاد سے جو چیز اس کو معروف معلوم ہوتی ہے اس معروف کا حکم دے گا ہر صورت کے اندر، اور اپنے اجتہاد سے جس چیز کو وہ منکر سمجھے اس چیز سے وہ روکے گا، اگرچہ اس کے ساتھ بیٹھا وہ دوسرا مجتہد ان کے کاموں کو کرنے کو حکم دے۔ اب دوسرا جو شخص ہے وہ اس کے الٹ یعنی اس کو جس چیز نے معروف کہا ہے وہ کہتا ہے یہ منکر ہے، اب وہ اس کے طرح کرے گا کہ لوگوں کو منع کرے گا، اور جس چیز کو اس نے کہا کہ یہ منکر ہے اس کے نزدیک معروف ہے تو وہ اس کو لوگوں کو حکم دے گا۔ اب آپ سمجھ گئے نا؟ تو بات کرنے کا مقصد آپ کو سادی سی بات بتاؤں کہ یہ جو امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے یہ اپنی اپنی حیثیت اپنے اپنے قد کے مطابق ہے، موسم کے مطابق ہے، صورتحال کے مطابق ہے، علم کے مطابق ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ سمجھ گئے نا؟ وقت چونکہ اب یہ ہمارا تھوڑا ہی رہتا ہے، بہرحال چلو یہ حضرت ابو بکر جساس حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ احکام القرآن کے اندر لکھتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے ایمان والو تم اپنی جانوں کی فکر کرو، جب تم ہدایت پر ہو تو کوئی گمراہ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ حضرت ابو بکر نے خطبہ میں اس آیت کی تلاوت کر کے فرمایا تم اس آیت کا غلط مطلب لیتے ہو، ہم نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب لوگ کسی ظلم کرنے والے کو دیکھیں اور اس کے ہاتھوں کو نہ پکڑیں تو قریب ہے اللہ تعالیٰ ان سب پر عذاب نازل فرمائے۔ ابو امیہ شوبانی فرماتے ہیں کہ ہم نے ابو صلبہ حشنی سے اس آیت کا مطلب پوچھا تو انہوں نے کہا ہم نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس آیت کے متعلق سوال کیا تو آپ نے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نیکی کا حکم دیتے رہو، برائی سے روکتے رہو، حتیٰ کہ جب تم یہ دیکھو کہ بخل کی اطاعت کی جا رہی ہے، خواہش کی پیروی کی جا رہی ہے، دنیا کو ترجیح دی جا رہی ہے اور ہر شخص اپنی رائے کے اوپر اطراء آئے، اس وقت تم صرف اپنی جان کی فکر کرو، عوام کو چھوڑ دیں۔ دیکھیں جو کچھ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، یعنی آپ امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں گے، اس کے باوجود آپ دیکھ لیں کہ لوگ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، بخل کی اطاعت کر رہے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر تم کیا کرو، عوام کو چھوڑ دو، صرف اپنی جان کی فکر کرو۔ یہ الفاظ پھر سن لیں کہ ہم نے اس آیت سے متعلق حضور سے سوال کیا تو حضور نے فرمایا تم نیکی کو حکم دیتے رہو، برائی سے روکتے رہو، حتیٰ کہ جب تم یہ دیکھو کہ بخل کی اطاعت کی جا رہی ہے، خواہش کی پیروی کی جا رہی ہے، دنیا کو ترجیح دی جا رہی ہے اور ہر شخص اپنی رائے کے اوپر ناز کر رہا ہے، اس وقت تم صرف اپنی جان کی فکر کرو، عوام کو چھوڑ دو، کیونکہ تمہارے بعد صبر کے ایام ہے، ان ایام میں صبر کرنا انگارے پکڑنے کے مترادف ہے۔ اس وقت میں ایک عمل کرنے والے کو 50 عمل کرنے والے، اس وقت میں ایک عمل کرنے والے کو 50 عاملین کے برابر، یعنی عمل کرنے والے 50 لوگ ہیں ان کے متعلق 50 بندوں کے مطابق اس کو کیا ہوگا، اس کو ثواب ملے گا۔ تو یہ حدیث اس چیز کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے دو حال ہیں، ایک حال وہ ہے کہ جس میں برائی کو بدلنا اور اس کو مٹانا ممکن ہے، اس حال میں جس شخص کے لیے برائی کو اپنے ہاتھوں سے مٹانا ممکن ہو اس پر اس برائی کو مٹانا فرض ہے، اور اس کی کئی صورتیں۔ ایک صورت یہ کہ وہ برائی کو تلوار سے مٹائے، مثلا ایک شخص اس کو یا کسی اور شخص کو قتل کرنے کا قصد کرنے کے لیے آپ کے پاس آتا ہے، یا اس کا مال لوٹنے کا قصد کرنے کے لیے آپ کے پاس آتا ہے، یا اس کی بیوی کے ساتھ برائی کرنے کا قصد کر کے آپ کے پاس آتا ہے اور اس کو یقین ہو کہ یہ زبانی کلامی سے یا معمولی مار سے یہ بندہ نہیں مارے گا، تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، آپ نے اس کو مار دینا، یعنی اس برائی کو آپ نے ہاتھ سے ختم کرنا ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص برائی کو دیکھو اس کو اپنے ہاتھ سے مٹائے۔ بعض علماء نے اس کے ساتھ حکمرانوں کے ساتھ، یعنی برائی سے مٹانا جو ہے ہاتھ سے مٹانا یہ حکمرانوں کے ساتھ خاص ہے، زبان سے برائی کو مٹانا اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا یہ علماء کے ساتھ ہے، اور دل کے اندر برا جاننا یہ عوام کے ساتھ خاص ہے۔ ٹھیک ہے، بہرحال چلو آگے حدیث پاک یہ آئے گی، اس کے اوپر پھر میں بات کروں گا۔ تو جو شخص برائی کر رہا ہے اس کو قتل کیے بغیر اس برائی کو مٹانا ممکن نہیں ہے، تو اس کو قتل کرنا اس پر فرض ہے۔ اگر اس کو زن غالب ہو کہ بغیر ہتھیار کے بھی اس برائی کو مٹانا ممکن ہے، مثلا تھپڑ اس کو مار دے، مکے اس کو مار دے، کوئی معمولی اس کو ضرب دے دے، تو پھر اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی دیکھیں نا، برائی مٹ سکتی ہے نا نچلے درجے سے، قتل کے بغیر برائی مٹ سکتی ہے، یعنی تلوار کے بغیر برائی مٹ سکتی ہے، تو آپ اس کو کیا کریں۔ اور اگر اس کو یہ گمان ہو کہ اب اگر اس کو بغیر ہتھیار کے مارا یا زبان سے منع کیا تو یہ باز آ جائے گا، لیکن بعد میں اتنی سزا سے باز نہیں آئے گا، اس کو قتل کیے بغیر یہ برائی نہیں مٹ سکے گی، تو پھر اس کو کیا کرنا ہے کہ اس کو ہاتھ سے ہی قتل کرنا ہے۔ لیکن ساتھ یہ بات یاد رکھنا کہ کسی آدمی کے لیے بھی ہاتھ کے اندر قانون لینے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں البتہ اس طرح ڈیفینس کے اندر آپ کے گھر کے اندر کوئی آیا آپ کی بیوی کے ساتھ آپ کے مال کے لیے آپ کی اولاد کو قتل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ڈیفینس کے اندر آپ کو اجازت ہے کہ آپ اس کو کیا کریں،
من قتل دون مالی فہو شہید، مشکات شریف کے الفاظ ہیں کہ جو بندہ اپنے مال کے لیے مار جائے وہ بھی شہید ہے۔ من قتل دون عزتی فہو شہید، من قتل دون نفسی فہو شہید۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے ان کو کیا کیا؟ ان کو شہید قرار دیا ہے کہ آپ کی ڈیفینس کے اوپر کوئی آ گیا ہے نا، ڈیفینس کے ایک دم اچانک آپ کے اوپر اسلحہ لے کے چڑھا ہے، آپ کو مارنا چاہتا ہے، آپ کی بیوی کو مارنا چاہتا ہے، بچوں کو، آپ کا مال لوٹ لینا چاہتا ہے، تو ڈیفینس کے اندر آپ اس کو قتل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس کے علاوہ یعنی کوئی صورت ممکن نہیں، ہاں اس کے علاوہ اگر یہ صورت ممکن ہے کہ آپ اس کو پکڑ کر قانون کے حوالے کر سکتے ہیں اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ اس سے یہ برائی اس طرح دفع ہو جائے گی، تو پھر ہر صورت آپ نے کیا کرنا ہے کہ خود قانون ہاتھ کے اندر نہیں لینا ہے، بلکہ کیا کرنا ہے، اس شخص کو گورنمنٹ کے حوالے، حکومت کے حوالے کرنا ہے تاکہ وہ اس کو سزا دے۔ چلو باقی انشاءاللہ تعالی زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ تعالی اگلی نشست کے اندر باقی سبق پڑھیں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرما۔ واخر دعوانا